آج کا موضوع آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اچھا، صورت یہ ہے کہ ماہ رجب بھی آنے والا ہے، اور ابھی آپ لوگوں نے ماہ جمادی الثانی میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کیا ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا تھا آج کے سلسلے میں کہ آج ہم وہ گفتگو کریں کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ یہ نظر، نیاز، حاضری، دسترخوان اور تبرکات جو ہیں اس کی دین سے کیا مماثلت ہے، دین سے اس کی کیا مناسبت ہے، اور اگر ہم اس کو صرف ایک خالص دینی اور مذہبی فریضہ سمجھیں تو آیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں موضوع کا اعلان آپ نے سن لیا. اب ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور گفتگو میں ہوگا یہ کہ ہم نے پورا مواد، کیونکہ اچھا خاصا ہے، بہت زیادہ مواد ہے. پہلے پروگرام تھا کہ دونوں اس کا آج کا جمعہ اور اگلے جمعہ میں ملا کے کریں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اگلے جمعے کے لیے کچھ اور رکھ لیں، ہم آج ہی پورا کیے دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مواد زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ تقریر کی شکل میں نہیں بلکہ آپ کو پڑھ کے سناتے جائیں گے، مواد آپ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک بات ہم بتا دیں، وہ یہ کہ گفتگو جو ہے وہ کس بنیاد پر کی جائے گی. تو اس میں ہم جو چیزیں بنیاد بنائیں گے وہ بنائیں گے، پہلی چیز فطرت انسانی کو، دوسری چیز بنائیں گے اخلاق کو جو کہ فطرت کا ہی حصہ ہے. اچھا، تیسری چیز ہم جو لیں گے وہ لیں گے سنت الہیہ، چوتھی چیز لیں گے مفہوم عبادت، پانچویں چیز ہم لیں گے اس میں سیرت انبیاء علیہم السلام، چھٹی چیز لیں گے سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عہد کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام. اور ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ہم جو نتیجہ نکالیں گے وہ انشاءاللہ ہم پڑھ کے سناتے رہیں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اب ہم بسم اللہ کہہ کے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہ سورہ روم کی آیت 30 ہے جس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا، اور اس میں پروردگار عالم خطاب فرما رہا ہے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ اپنی تمام تر توجہات، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو رکھو، یعنی اپنی تمام تر توجہات جو ہیں وہ اس دین حنیف کی طرف رکھو. اور کیوں رکھو؟ کہ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے. یعنی اسلام کچھ نہیں ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا ہے. تو اب وہ چیزیں کہ جن کا تعلق فطرت انسانی سے ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک اعتبار سے بلکہ یقینی اعتبار سے مذہب دین حق کا یعنی اسلام ہی ہے. اسلام فطرت سے باہر نہیں ہے. ہیں بیٹا؟ اے حبیب، آپ اپنے، اے حبیب کا لفظ تو ترجمے میں آیت میں نہیں ہے. فَأَقِمْ، پس قائم رکھیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف، یعنی اپنی تمام توجہات جو ہیں وہ دین حنیف، سیدھے دین کی طرف رکھیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت خداوندی ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے. کون سا؟ یعنی اسلام. اسلام جو ہے وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے. تو یہاں تک بات پہنچ گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہماری گفتگو میں ویسے تو دسترخوان، حاضری، تبرک، نظر، نیاز، سبھی چیزیں آ جائیں گی، لیکن جو ہم اپنی توجہ کو زیادہ مرکوز کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کو زیادہ متوجہ رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک تو دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور ایک ماہ رجب کی نظر امام صادق علیہ السلام جو عموماً کنڈے وغیرہ کے لفظ سے یاد کی جاتی ہے. اچھا، ایک وضاحت ہم اور کر دیں
کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ پوری گفتگو اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے مخاطب جو ہیں وہ شیعہ ہیں، یعنی ہم صرف شیعوں سے بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی مناظرہ نہیں آئے گا، کوئی دوسرے مذہب کے سلسلے میں بات نہیں آئے گی، اور کوئی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ شیعہ منابع سے پیش کی جائیں گی، شیعہ ائمہ کی گفتگو ہوگی، شیعہ تاریخ کی گفتگو ہوگی، شیعہ حدیث کی گفتگو ہوگی، کوئی دوسرا اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ صرف شیعوں سے ہی مخاطب ہے، تو اس لیے یہ مناظراتی رنگ نہیں ہوگا، خالص آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ تھوڑا بہت تذکرہ ضمناً آ جائے، لیکن گفتگو وہ آپ سے ہی ہوگی۔ اچھا، اب شیعوں کو اس بات پر بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بھائی شیعہ تو ماشاءاللہ سے سب نظر نیاز دسترخوان سب کرتے ہی ہیں، تو شیعوں کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، یا شیعوں کے پاس یہ مواد جو ہے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ گزشتہ سالوں میں بعض اوقات یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ جس طرح رسومات عزاداری کے اوپر بعض حلقوں سے حملے کیے گئے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ صاحب یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو بس رواج ہے، ثقافت ہے ہماری۔ بر صغیر میں 22 رجب کو کنڈے ہوتے ہیں اور کوئی دنیا بھر میں کہاں ہوتے ہیں، اور یہ کوئی وہ جو اس میں معجزہ وغیرہ بیان کیا جاتا ہے، لکڑہارے کی کہانی، یہ کوئی مستند تھوڑی ہے، یہ تو بس ایسی کسی نے گڑھ لی ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی خاتون نے یہ بنا لیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیز رکھی بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی دینی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ اس قسم کی گفتگو کی گئی تو ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن شیعوں کے لیے کیسے صحیح ہو گئی یہ بات، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آیا ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلی بات جو ہم نے کہی کہ ہم پہلے فطرت کے اوپر بات کریں گے، تو انسان کی فطرت جو ہے وہ دراصل دین اسلام ہی ہے۔ اب جو چیز فطرت سے میل کھائے وہ یقیناً اسلام سے میل کھائے گی، اسلام سے مماثلت رکھے گی، مناسبت رکھے گی۔ جس چیز کو فطرت سے لگاؤ نہ ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مذہب سے واسطہ نہیں ہوتا، فطرت سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، یا لامذہبیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے۔ کہیں مذہب میں ہو یا نہ ہو، فطرت انسانی میں تو ہے نا۔ کون کہتا ہے کہ دھوکہ دینا اچھی بات ہے؟ کون کہتا ہے کہ سچ بولنا بری بات ہے؟ کون کہتا ہے کہ ظلم کرنا اچھی بات ہے؟ کون کہتا ہے کہ انصاف اچھی چیز نہیں ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرت میں ہیں، اور اسلام میں بھی۔ تو اسلام میں اس لیے ہیں کہ فطرت میں ہیں، تو بہرحال اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا اسلام سے ہی تعلق رکھتا ہو۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عام صورتحال کیا ہے کہ کیا عام طور پر عوام الناس فطرتاً اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بلا کے کھانا کھلائے؟ کوئی اس کو برا سمجھتا ہے؟ یعنی کوئی اس میں برا سمجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، فطرتاً ہے یہ۔ تو عام طور پر یہ چیز جو ہے یہ عقلاً مہمانوں کی تواضع کرنا، مہمانوں کے لیے کسی قسم کا بھی انتظام کر دینا، خواہ وہ ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہ اگر ہو تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ایسا نہ کیا جائے، مہمان نوازی نہ کی جائے، کسی شخص کے ساتھ ایسا حسن سلوک نہ کیا جائے، تو اس کو کوئی بھی مذہب ہو وہ برا ہی سمجھے گا، اور اخلاق سے گری ہوئی بات سمجھے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز سمجھی جائے گی۔ اور اخلاق جو ہے اس کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اخلاق کا اسلام میں مقام اتنا بلند ہے کہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ میری تو بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو اب وہ چیزیں کہ جو اخلاق کے دائرے میں ہیں اور جن کے خلاف اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کا دین میں کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی ظاہر ہے دین اسلام میں، دین اخلاق میں، دین فطرت میں تو ان تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ اب کیا حیثیت ہے یہ پھر ہم اب آگے چلتے ہیں۔
اچھا اب دیکھیے ہمارے پاس یہ تو یہاں تک بات ہو گئی ایک ایسی کہ جس میں ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام بات ہم کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن اب ہم آ جائیں اپنے اسلامی اقدار پر، تو اسلامی اقدار میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے، اور مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ہی انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو، کیوں؟ سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں وہ عبادت کا مفہوم کیا لیتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان قربت خداوندی، معرفت خداوندی، رضائے خداوندی کی جستجو میں رہے، ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اللہ اس سے خوش ہو، ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو، ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کرتا چلا جائے کہ اس کا نفس مقام میں کمال مطلق کے قریب ہوتا چلا جائے۔ کمال مطلق کون سا مقام ہے؟ مقام پروردگار عالم ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کمال مطلق۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے نفس میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پورا دار و مدار کوشش کا، جد و جہد کا اس بات میں ہوتا ہے کہ نفس میں وہ پاکیزگی پیدا ہو کہ صفات الہیہ کے قریب پہنچ جائیں۔ صفات الہیہ کے قریب پہنچنے کا مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ رحمان و رحیم ہے، اگر ہم چاہیں کہ ہمارے نفس میں ظلم ہو اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر ہم وہ بخیل ہوں اور چاہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے؟ اللہ عیبوں کا چھپانے والا ہے، ہم چاہیں کہ لوگوں کے عیب بیان کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ مہربان ہے، اللہ شفیق ہے، اللہ کریم ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ تو اگر ہم کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہوں اور نہ کریں تو اللہ کی قربت مل سکتی ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ہمارے اندر جو مقصد خلقت ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کمال مطلق حاصل کریں، ہم قرب خداوندی حاصل کریں، ہم صفات الہیہ کا پرتو اپنے نفس میں پیدا کریں۔ تو اب پروردگار عالم جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں کریم ہے، جہاں سخی ہے، وہاں اس کی صفات میں ایک صفت پروردگار عالم نے اعلان کیا۔ یہ ہم سورہ ہود کی آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ زمین پر چلنے والا یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا اللہ نے ذمہ نہ لیا ہو۔ یہ ہے آپ کی، ہم نے کون سی ابھی آیت پڑھی، ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ ہود کی 6 آیت ہے۔ اس میں ہم اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ بیان کی ہے کہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ وہ جاندار کہ جو محتاج غذا ہیں، جن کی بقائے حیات کے لیے انہیں غذا پانی یا رزق چاہیے ہے، تو ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے، ان کو لازماً وہ رزق فراہم کرے گا۔ تو اب پروردگار عالم کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی صفت رزاقیت کا پرتو اپنے نفس میں پیدا کرنا چاہیں تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم راہ خدا میں قربتاً اللہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بندگان خدا کو کھلائیں، بندگان خدا کو کی دعوت کریں، بندگان خدا تک رزق پہنچائیں؟ تو بندگان خدا کو رزق پہنچا کے ہم جو قربت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں وہ روک کے نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے بندگان خدا کو رزق پہنچانا ہمارا مقصد تخلیق بن جاتا ہے۔
اب اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو، راستہ کچھ بھی ہو، طریقہ کچھ بھی ہو، ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے پہنچائیں، ہم لوگوں کو بلا کے کھلائیں، ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، کسی بہانے سے بلائیں، کسی طریقے سے کریں، وہ خود آ جائے تو اس کی خاطر کریں. یعنی ہم یہ سوچیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے. اگر ہمارے پاس ہے تو کسی نہ کسی بہانے ہم بندوں تک پہنچائیں اس کو. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین سے باہر ہے. یہ بالکل دین کے اندر، بلکہ حقیقی دین اور اصل دین ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہمارے لیے، اب ہم مختصراً نکات کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایک نقطے پر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. کہ ہم نے یہ بیان کر دیا کہ فطرت انسانی ہے کہ لوگوں کو کھلائے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ کھلائے، اور مقصد تخلیق جو ہے وہ اس میں مضمر ہے کہ انسان اپنے نفس کو اتنا پاک کرے کہ اس پر صفات الہیہ کا پرتو ظاہر ہو، اس کے عمل سے ظاہر ہو. تو اس اعتبار سے مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، بلا کے کھلانا، لے جا کے کھلانا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک عبادت کا حصہ ہیں. اب اور آپ آگے بڑھیے کہ دیکھیے انبیاء کے سنت کیا رہی ہے. انبیاء کی سنت پر اگر ہم بات کریں، آپ کو معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے، اور اس کے بعد 1,24,000 کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن کم از کم 50 کے لگ بھگ تو قرآن میں تذکرہ ہے، اور ان 50 کی سیرت بیان کرنا ایک کلاس میں ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ طے کیا کہ ایک نبی کا انتخاب کریں جو کہ ابو الانبیاء ہے، انبیاء کا باپ ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی تمام انبیاء میں جس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سرکار رسالت کا جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ اسی نبی سے ہے. کون سے نبی ہیں وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان کی سنت کے بارے میں، ان کی شریعت کے بارے میں، ان کے اتباع اور ان کی پیروی کے بارے میں، اور اس مماثلت کے بارے میں کہ جو ملت مسلمہ جس کا ذکر جناب ابراہیم نے کیا، اور اپنی امت میں ملت مسلمہ، اپنی نسل میں، اپنی ذریت میں اللہ سے طلب کی، اس ملت مسلمہ کے حوالے سے قرآن میں بہت آیتیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ساری آیتیں تو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. ہم نے ایک آیت کا انتخاب کیا جس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ جناب ابراہیم سے ملت مسلمہ کا اور خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربط جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور یہ آیت ہم نے پڑھی، آل عمران پڑھیں گے، آل عمران کی آیت 68. اور اکثر مقامات ایسے آئیں گے جہاں ہم آیت صرف اتنی ہی پڑھیں گے جتنی ہمارے مطلب کی حد تک ہے. تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کی پیروی کرنے والے، سب سے زیادہ ابراہیم کے راستے سے قریب قربت رکھنے والے، ابراہیم سے رسوخیت اور ابراہیم سے نسبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کا اتباع کریں، جنہوں نے ابراہیم کی سیرت کا اتباع کیا. اور اس کے بعد پھر خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، یہ والا نبی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو سب سے زیادہ رسوخیت اور سب سے زیادہ قربت حاصل ہے جناب ابراہیم سے. اور اس کے بعد کہا کہ مومنوں کو، اور پھر کہا کہ مومن جو ہیں ان کا ولی، ان کا سرپرست اللہ ہے. تو اب مومنوں کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی آپ کی امت کے مومنوں کو سب سے زیادہ قربت اور رسوخیت جس نبی سے ہے وہ جناب ابراہیم ہے. تو اب اگر ہمیں جناب ابراہیم کا اسوہ سمجھ میں آ جائے، جناب ابراہیم کی سیرت اور ان کے کردار میں ہمیں جو چیز ملے، اس کو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اب دیکھیے، ہم اگر حضرت ابراہیم کی تاریخ پڑھنا شروع کریں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن کچھ تھوڑی سی گفتگو ان کی سیرت کے بارے میں
جو تاریخوں میں ملتی ہے اس سے ہم ایک اقتباس پیش کریں گے۔ جناب ابراہیم کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں اور بہت سی چیزیں جیسے زہد و تقوی، اللہ کی محبت اور بعض چیزیں بہت زیادہ اعلیٰ مقام پر نظر آتی ہیں، وہاں آپ کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ گھر میں کھانا تیار کرا کے گھر سے نکلتے تھے اور چوراہے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون آ رہا ہے۔ جو شخص یا جو افراد ان کو ملتے تھے ان سے گفتگو کر کے انہیں کھانے کی دعوت دیتے تھے اور اپنے گھر لے آتے تھے اور گھر لا کے ان کو کھانا کھلاتے تھے یا سمجھے کھانے کی دعوت کرتے تھے۔ تو اب یہ جناب ابراہیم کا ہر روز تنہا کھانا نہ کھانا اور لوگوں کو بلا کے اپنے ساتھ کھانا کھلانا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات اسوہ ابراہیمی میں ایک خاص اہمیت نہیں رکھتی ہوگی؟ اچھا، پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ جناب ابراہیم کیونکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، خلق خدا کی ہدایت ان کے ذمے تھی اور لوگوں کے امام تھے، یعنی ہر شخص کے امام تھے، وہاں تمام لوگ، کوئی خاص زمانے کے لوگوں کی بات نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہوگا کہ جب اجنبی ان کے گھر آ کے بیٹھتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوں گے تو انہیں ان کو پند و نصیحت کرنے کا اور دین حق کی طرف دعوت دینے کا بھی بہت اچھا موقع ملتا ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو ہی بنیاد بنا لیں کہ جناب ابراہیم لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرنے کے لیے کھانا کھلاتے تھے تو یہ ایک پہلو اور نکل آئے گا کہ اگر ہم چاہیں کہ دین حق کی نشر و اشاعت ہمارے ذریعے سے ہو تو اس میں لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ سنت انبیاء میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جناب ابراہیم کے بارے میں تاریخوں میں جو بات ملتی ہے وہ تو ہم نے آپ کو بیان کی کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک بات ہمیں یہاں پر یاد آ گئی، ایک شاعر کا قطع یاد آ گیا کہ وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات بہرحال ایک ہے کہ ہم مہمان کو کھانا کھلانا یا مہمان کے ساتھ کھانا کھانا ایک اچھی بات سمجھتے ہیں۔ اب شاعر کا شکوہ یہ ہے کہ پہلے سمجھتے تھے اب نہیں سمجھتے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں یہی سوچتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب میں یہی سوچتا تھا مہمان کوئی آ جائے تو کھانا کھاؤں، ایک وقت وہ تھا جب میں یہی سوچتا تھا مہمان کوئی آ جائے تو کھانا کھاؤں، اس وقت پر لعنت ہے کہ اب سوچتا ہوں، اس وقت پر لعنت ہے کہ اب سوچتا ہوں یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ تو دیکھیے فطرت انسانی یہ ہے کہ لوگوں کو کھلا کے کھانا جو ہے وہ انسان کو فطرتاً پسند ہے، اور نہ کھلانے کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، کوئی یہ مذہبی بات نہیں کر رہا ہے، وہ یہ صرف اخلاقی بات ہے۔ 12 تو اب جناب ابراہیم کا جیسا کہ ہم نے کہا اس پر تاریخوں سے جو ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اس کی جو مثال پیش کی گئی ہے وہ قرآن میں بھی پیش کی گئی ہے، اور قرآن میں کس زمانے میں جو مثال ہے اس سے بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یعنی ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجنبی ہمارے گھر آ جائے جس کو ہم نہ پہچانتے ہوں تو ظاہر ہے کہ پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو۔ اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو بات اور ہے، نہیں جانتے تو کم سے کم جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ یہ سورہ ہود کی 69ویں آیت ہے، اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حنیز۔ کیا ہوا کہ
جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے گھر آئے خوشخبری لے کے، جناب اسحاق کی ولادت کا تذکرہ ہے، اس کی خوشخبری لے کے آئے اور انسانوں کی شکل میں آئے، تو ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم نے ان کو نہیں پہچانا، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ گھر میں آئے اور سلام دعا ہوا، انہوں نے سلام کیا، جناب ابراہیم نے سلام کا جواب میں سلام کیا، اور اس کے بعد بالکل دیر نہیں کی، بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت لا کے ان کے آگے رکھ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مہمان سے تعارف بعد میں، پہلے گھر میں جو سب سے بہتر غذا ہے وہ لا کے اس کے آگے رکھ دی۔ اب واقعی میں پورا قصہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، انہوں نے نہیں کھایا، کیا ہوا، لیکن جناب ابراہیم نے پہچانا نہیں تھا، اس کے باوجود بھنا ہوا گوشت لا کے ان کے آگے رکھ دیا۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث ہے یا تاریخ ہے، قرآن اس کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جناب ابراہیم کو دیکھو کہ فرشتے آئے، انجان لوگ آئے، اور انہوں نے گفتگو کرنے سے پہلے، تعارف کرانے سے پہلے، ان کے بارے میں جاننے سے پہلے بھنا ہوا گوشت لا کے رکھ دیا۔ تو یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل مہمانوں کی خاطر تواضع کر دینا، خواہ وہ بلائے ہوئے ہوں یا بغیر بلائے ہوئے ہوں، یہ سنت انبیاء بھی ہے، اور خاص طور سے جناب ابراہیم کی سنت کہ جس کے مطابق اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، یہ ہے سیرت جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین میں۔ تو ابراہیم کے ساتھ آل ابراہیم کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درود میں بھی اللہ نے ابراہیم کے ساتھ آل ابراہیم کو جس طرح شریک کیا ہے، ویسی ہی دعا ہم محمد و آل محمد کو درود بھیجتے وقت مثال دیتے ہیں کہ اس طرح کما صلیت، جیسا کہ تو نے صلوات بھیجی، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ آل ابراہیم کا طریقہ کیا تھا۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس ملت کی کہ جس کے بارے میں جناب ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری ذریت میں ایک ملت مسلمہ قرار دے، تو وہ ملت مسلمہ جو جناب ابراہیم کی ذریت میں قرار دی جا رہی ہے، وہ یا تو جناب اسحاق کی اولاد میں آنے والے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور یا پھر جناب اسماعیل کی۔ اب آگے چل کے جو قیاس بتاتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ پیغمبر اسلام کی بعثت کی دعا ہے، لہٰذا یہ آل اسماعیل کا ذکر ہے، آل اسحاق کا نہیں ہے۔ تو آل اسماعیل میں کون سے خصائل ہمیں نظر آتے ہیں، کون سی خصلتیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ، جس نام سے مشہور ہے وہ کیا ہے؟ قبیلہ بنو ہاشم۔ ہاشم کون ہیں؟ سرکار رسالت کے جد امجد ہیں۔ اور ہاشم کا لقب ہاشم کیوں ہوا؟ ان کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑے متواضع، بڑے مہمان نواز، بڑے خاطر تواضع کرنے والے تھے، اور ایک زمانے میں مکے میں قحط پڑا اور لوگ بھوک سے نڈھال ہونے لگے، تو جناب ہاشم سے نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے دور دراز علاقوں سے، خاص طور پر شام سے غذائی اجزاء منگوائیں، اور اہل عرب کا، اہل حجاز کا جو پسندیدہ کھانا، ان کی پسندیدہ غذا تھی وہ کیا تھی؟ شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی۔ لہٰذا شوربے میں بھیگی ہوئی روٹیاں وہ قحط کے زمانے میں لوگوں کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ تو اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا جذبہ تھا
اس ملت مسلمہ آل ابراہیم میں لوگوں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کا اور لوگوں کو کھلانے کا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کتنا زر کثیر خرچ ہوتا ہوگا اور کتنا مشکل تھا اس وقت پیسہ کمانا، اور خاص طور سے مکے میں جو کہ بے آب و گیا علاقہ تھا، وہاں پر اپنی ذاتی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے لوگوں کو ان کی پسندیدہ غذا کا فراہم کرنا ایک خاص جذبے کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آل ہاشم میں یا بنو ہاشم میں جو افراد برگزیدہ گزرے ہیں، جیسے جناب عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں، حضرت عبداللہ ہیں اور دیگر بزرگان پیغمبر اسلام جو ہیں، ان کی تاریخ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ساقی حجاج نظر آتا ہے، کوئی مطعم الطیر نظر آتا ہے، کوئی مطعم الحجاج نظر آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہ لوگ جو پرندوں تک کو غذا دیتے تھے، پرندوں کے دانے کا بھی انتظام کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ جن کا شرف یہ تھا کہ وہ حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، جہاں جہاں سے حاجی آتے تھے، جہاں جہاں سے زائرین خانہ کعبہ آتے تھے، ان کا آب و غذا انہوں نے اپنے ذمے رکھا تھا، تو ان لوگوں کو کھلانا پلانا۔ اب یہ چیز کیا ہو گئی، یہ سیرت آل ابراہیم اور سیرت آبائے پیغمبر اسلام ہوئی کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے غذا کا انتظام کرنا، لوگوں کے پانی کا انتظام کرنا ایک خاص عادت اور ایک خاص اہتمام اور ان کی ذات کا طرۂ امتیاز بن کے رہ گیا تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اب یہاں تک ہونے کے بعد ہم اور آگے بڑھیں اور آ جائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر۔ تو وہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت مشہور ہے، بہت یاد ہے، سب کو یاد ہے، اس میں زیادہ اس کی تفصیل میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم شروع کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا کہ سرکار رسالت کی بعثت کے بعد جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو، اور اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت 214 میں ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی سب سے زیادہ رشتہ داروں کو، اقربین سب سے زیادہ قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی سب کو دین کی دعوت دو۔ تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا کہ جناب ابو طالب کے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا تھا، کھانے کی دعوت، اور ان لوگوں کو مدعو کیا تھا کہ جن کے بارے میں تفسیر صافی میں لکھا ہے اور غالباً تفسیر قمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک بکرا کھا جاتا تھا اور ایک ایک مشک پانی پی جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنا کھانے والوں کو لوگ بلاتے ہوئے گھبراتے ہوں گے، تو آپ نے ایسے 40 افراد بلائے تھے جو ایک ایک بکرا کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کی غذا کا انتظام کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور پہلو نکل رہا ہے جو آج کے لیے ہم نے ابھی نہیں رکھا تھا، ضرورت پڑی تو وقت ہوا تو بیان کریں گے، کہ یہ جو کھلانا ہے لوگوں کو، اس کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس میں برکت رکھی ہے، اس میں برکت رکھی ہے، اور وہ برکت جب بھرپور انداز میں ظاہر ہوگی تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہی دسترخوان پر ظاہر ہوگی، باقی کیا مومنین کیا جزوی طور پر ظاہر ہوگی۔ تو ہوا یہ کہ تھوڑا سا کھانا پکایا تھا اور اس میں اتنا کھانے والوں کا سب کا پیٹ بھر گیا، اور اس کے بعد بھی غذا بچ گئی، اور پھر اس دن رسول اللہ بات نہیں کر پائے، دوسرے دن بلایا تو دوسرے دن پھر کھانے کا انتظام کیا، تیسرے دن بلایا تو پھر کھانے کا انتظام کیا، یعنی یہ نہیں ہوا کہ بھائی کھانا تو کھلا چکے اب بات سن لو، نہیں، بات سنانے سے پہلے کھانا کھلانا بہت ضروری سمجھا کہ پہلے سب کو کھانا کھلائیں گے،
جتنوں کو بلائیں گے پہلے ان کو کھانا کھلائیں گے، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تب ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ تو اب یہ سنت رسول بن گئی نا۔ اور جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جناب ابراہیم اگر دین کی دعوت دینے کے لیے کھلاتے تھے تو یہ سنت ابراہیمی بھی تھی، اور سنت پیغمبر اسلام بھی بن گئی کہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، برکت پروردگار عالم کی طرف سے ہو رہی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے وہ یہ کہ دین کی نشر و اشاعت کو بھی اس ذریعے سے کام میں لایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے دعوت ذو العشیرہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو زمانہ تھا مکے کا، اور اس وقت آپ کو محدود پیمانے پر اپنے خاندان والوں کو اپنی بعثت کی اطلاع کرنا تھی، لیکن اب جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی، اور اس اسلامی ریاست کے سربراہ خود سرکار رسالت ہو گئے، اور اب جو آبادی مدینہ میں یعنی رسول کے شہر میں ہے وہ سب کے سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب آپ کی نبوت کے قائل ہیں، اور آپ کو اپنا قائد، اپنا سردار، پر اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دین کی دعوت دینے کے لیے کھانا کھلایا تھا، تو اب وہ مقصد تو نہیں رہا، اب تو سب رسول ماننے والے ہیں نا۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ ہم آ جائیں، آپ پڑھیے آیت قرآن کی سورہ احزاب کی 53ویں آیت۔ سورہ احزاب کی 53ویں آیت جو ہے اس میں مسلمانوں کو، اور خاص طور سے اس زمانے کے مسلمانوں کو، کیونکہ بعد کے مسلمان تو رسول اللہ کے گھر نہیں جا سکتے، جس زمانے میں رسول اللہ تھے اسی زمانے کے مسلمان رسول اللہ کے گھر جا آ سکتے تھے، تو ان کو آداب سکھائے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے گھر جانے کے۔ پیغمبر اسلام کے گھر جانے کے جب آداب سکھائے جا رہے ہیں تو ان سے خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے صاحبان ایمان دیکھو نبی کے گھروں میں نہیں داخل ہوا کرو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے، یعنی رسول کے گھر میں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ پیغمبر اسلام سے اجازت نہ لے لے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے بڑھ کے ایک بات کی جا رہی ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے اسی آیت میں کہ وَإِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب رسول دعوت دے تو جاؤ، داخل ہو، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، کھانا کھانے کے بعد رسول کے ہاں نہ بیٹھو۔ تو اس کا مطلب کیا، رسول نے دعوت کاہے کے لیے دی ہے؟ کھانا کھلانے کے لیے۔ اب اگر رسول نے اپنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ دعوت دی ہوتی تو یہ سارے احکام اور مسلمانوں کو بتانا کہ ایسے نہیں جانا، جب دعوت ہو تو جانا، اور اس کے بعد اس میں اور بھی چیزیں ہیں کہ برتنوں کو نہ دیکھا کرو اور کھانے کا انتظار نہیں کیا کرو، کھانے کے بعد بیٹھا نہیں کرو، وغیرہ وغیرہ، جب کھانا کھا لیا کرو تو آ جایا کرو۔ یعنی پیغمبر اسلام کے اسوے میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ اپنی مدنی زندگی میں مسلمانوں کو گھر پر بلاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، آؤ آج کھانا ہمارے یہاں کھاؤ۔ تو اب بتائیں کہ یہ عام مسلمان جو سنت رسول کی پیروی کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے لیے سنت رسول ثابت ہو گئی، لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا، لوگوں کو بلانا، اپنے گھر کھانے کی دعوت دینا اور کھانا کھلانا۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ آداب محفل رسول سے واقف نہیں تھے، اس لیے اللہ کو سمجھانا پڑا کہ اٹھ کے چلے جایا کرو، اس طرح نہیں بیٹھا کرو، یہ نہیں کیا کرو، وہ نہیں کیا کرو، لیکن بہرحال یہ طے ہو گیا کہ رسول اپنے گھر پر کھانے کے لیے دعوت دیتے تھے، کھانے کے لیے بلاتے تھے۔ تو اب اگر ہم لوگوں کو بلا کے کھانا کھلائیں تو یہ سنت رسول کا تازہ کرنا ہی قرار پائے گا۔ اچھا، اب ممکن ہے لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو رسول کا کام تھا، رسول کرتے تھے، کیا انہوں نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو، جنہیں لوگ صحابہ کرام کہتے ہیں، ان سے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو کھلایا کرو؟ ان کو بھی کبھی ترغیب دی تھی؟ تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس تاریخ کا
ویسے تو ہے بہت سی باتیں ہیں، ہم صرف ایک ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو نادار، غریب، بے گھر ہوتے تھے اور اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے، اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں، تو ان کے لیے سرکار رسالت نے مسجد میں ایک چبوترا بنا دیا تھا۔ چبوترا، اس کے لیے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے صفہ۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ سب اس چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، رات کو بھی وہیں سوتے تھے۔ اب کھائیں پئیں کیا؟ چلو چبوترے پر بیٹھ کے زندگی گزار لی انہیں۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے کھانے کا انتظام یا تو رسول اللہ خود کرتے تھے، اور یا بعض مومنین جو اہل ثروت تھے، اغنیائے شہر تھے، ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ وہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو بہرحال تفصیل میں جائے بغیر یہ بات طے ہو گئی کہ اصحاب رسول یا مسلمان عہد رسالت میں اس بات پر عمل کرتے تھے کہ اصحاب صفہ کا کھانا منگوا کے پکوا کے ان کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو اب یہ کھانا منگانا، پکانا، بھیجنا، اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے، دین میں ہے کہ نہیں ہے، دین میں حیثیت کیا ہے، ایک عجیب سی بات لگتی۔ اچھا، اب یہاں تک تو ہم آ گئے ان تمام امور پر۔ کیا آپ کا بیچ میں انٹرول تو نہیں ہوگا نا؟ بابا 6 بجے تک چلے گی؟ سر آپ کی ہوتی ہے چائے وغیرہ؟ نہیں، ہم میں تو چائے ہم بہت پیتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہ رہے ہیں کہ بات پوری ہو جائے۔ خیر، تو وہ جو ایک چیز ہے کہ ہم سب سے زیادہ جس چیز کو اپنی زندگی میں بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور بہت ہماری زندگی میں داخل ہیں، وہ اسوہ محمد و آل محمد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام، ان کے زمانے کے مسلمان، ان سب کی تو باتیں ہم نے کر لی، لیکن اب تھوڑا سا ہم اس سے آگے بڑھیں کہ کیا قرآن میں ابھی کچھ اور کھلانے والوں کا ذکر ہے؟ کسی کی خاص صفات بیان کی جا رہی ہیں، کوئی خاص مدح سرائی ہے؟ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی ایسا سورہ نازل ہوا ہے؟ سورہ دہر ہے نا۔ تو اب دیکھیے، آپ لوگوں کو یاد ہے تو ہم واپس چلتے ہیں سورہ دہر کی طرف، اور سورہ دہر ویسے تو آپ لوگ پڑھتی رہتی ہیں لہٰذا آپ کو زبانی بھی یاد ہوگا۔ ہم 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرتا وسرورا۔ اب دیکھیے، یہ ہم نے آہستہ آہستہ پڑھا کہ آپ لوگوں کو یاد آ جائیں، یہ آیتیں آپ بہت پڑھتے ہیں، کہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل جانے والی ہے، اور وہ اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کھلاتے ہیں، تم سے نہ ہمیں کوئی بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کے اس دن سے جب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، بس اللہ
انہیں اس دن کی سختی سے بچائے لے گا اور انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا کرے گا۔ اب دیکھیے یہ ہم نے صرف 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھی ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پورا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے اور ان کے کھلانے کے جذبے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس جذبے کے تحت کھلا رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کے خوف سے کھلاتے ہیں، روز قیامت کی سختی کا خیال کر کے کھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھلانے سے یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی روز قیامت کی سختی سے ڈرتا ہے تو اللہ کے بندوں کو کھلائے، اگر کسی اور طریقے سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ کھلائے۔ اچھا مگر اور کس حال میں کہ فاقوں میں کھلائے وہ تو سب آپ کو معلوم ہی۔ اچھا لیکن یہاں پر انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ تو یتیم، مسکین اور قیدی کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے یتیم، مسکین یا قیدی کے مفہوم کو جب ہم جا کے دیکھیں گے تو اس میں بہت وسعت مل جائے گی، یعنی صرف محدود مفہوم نہیں ملے گا، اس کو ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔ یہ محدود مفہوم نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ سورہ دہر کا جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ خانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ نسل سیدہ میں، نسل رسول میں یہ کس طرح باقی رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعد سرکار رسالت اہل بیت کو تو ان کے مقام سے ہٹا دیا گیا اور حکومتیں، سلطنتیں جو تھیں وہ اس طریقے سے قائم ہوئیں کہ اس میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اپنے بہی خواہوں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے سر آپ چاہے کہ اچھا اپنے جو حامی تھے ان کو نوازا جاتا تھا اور جو اپنے مخالفین تھے ان کو اس طریقے سے رکھا جاتا تھا کہ ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی تھی۔ اور خاص طور سے اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو زندگی گزارنا دشوار تھی۔ ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرنا کہ وہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں نہیں ہوتا تھا، ان کا زندہ نہیں رکھا جاتا تھا، ان کو زندانوں میں رکھا جاتا تھا۔ اب اہل بیت کے چاہنے والے کہاں ہوتے تھے؟ زندانوں میں۔ تو قیدیوں کو کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کے چاہنے والے جن کا سرپرست امام ہے ان کو امام سے جدا کر دیا گیا، کون ہوئے؟ یتیم ہوئے۔ اہل بیت کے چاہنے والے اس زمانے کے جن کو آب و غذا سے، ضروریات زندگی سے محروم کر دیا گیا، کون ہوئے؟ یتیم ہوئے۔ ان سب کے لیے عزت کے ساتھ کھلانے کا انتظام، عزت کے ساتھ ان کا پیٹ بھرنے کا انتظام اسی گھرانے کی طرف سے ہوا۔ اور وہ جو آپ ابھی دسترخوان کر کے آئی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، یہ دسترخوان کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کے عزت نفس کا دفاع کرنا تھا کہ جن کو اگر گھر میں خیرات دے دی جائے یا ان کو جا کے دے دیا جائے کہ لو کھا لو تو ان کی عزت نفس مجروح ہو، لہٰذا ان کی عزت بھی باقی رہ جائے، ان کے پیٹ بھی بھر جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑے بڑے دسترخوان بچھا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ امام حسن کا دسترخوان اس اعتبار سے اتنا متبرک دسترخوان ہے کہ ہم ابھی اگر موقع ہوگا تو اس پر بات کریں گے کہ کشادگی رزق اور روزی روزگار میں اضافے کے لیے دسترخوان امام حسن کا اہتمام کرنا یا وہاں دعا کرنا یہ ایک بہت ہی مجرب چیز ہے۔ بہرحال اب یہاں امام حسن دسترخوان پر ہم گفتگو چھوڑ رہے ہیں، اب آگے انشاءاللہ آ کے اس کے آگے بات کریں گے۔ اچھا تو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو تھا یہ لوگوں کو، غریبوں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جو صاحب عزت تھے
ان کو عزت کے ساتھ آب و غذا فراہم کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ ایک مومن دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر آیا تھا اور وہاں سے کچھ کھانا، کچھ غذا تھوڑی تھوڑی اٹھا کے اپنی جیب میں بھی رکھتا جا رہا تھا۔ ہاں، اور یہ سب واقعات آپ لوگوں کو یاد ہی ہیں، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ ہم کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ مولا کے لیے لے جا رہا تھا۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان ہستیوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری اور لوگوں کو کھلایا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو دفن کر کے امام حسن اور امام حسین واپس آ رہے تھے تو آپ نے وہ روایات سنی ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ 3 دن سے ہمیں کھانا نہیں ملا۔ تو اب یہ جو ہے ہماری وابستگی ان ہستیوں سے جتنی زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا رواج ہمارے یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے یہ رواج۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ان ہستیوں نے کس طرح کھلایا۔ اب یہ امام حسن کی دسترخوان کی بات آپ نے سن لی۔ اگر آپ کو ہم اس وقت سب اماموں کی سیرت کا ذکر نہیں کر سکتے، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر اگر آپ نے کبھی کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو ملتا ہے کہ آپ عبادت کے علاوہ جو آپ کا وقت گزرتا تھا یا درس و تدریس میں گزرتا تھا، یا آپ اپنی پشت پر بوریوں میں روٹی بھر کے مختلف علاقوں میں لے جا کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اور امام کے بعد، امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد دیگر ائمہ کی زندگی میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ آپ روٹیاں لے کے بوری میں بھر کے اور اپنی پشت پر لاد کے ایسے علاقوں میں پہنچتے تھے کہ جہاں پر لوگ منتظر ہوتے تھے اس روٹی کا کے، اور آپ لے جا کے پہنچاتے تھے۔ اور ایک جگہ ایک واقعہ ایک امام کا اس طریقے کا بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی امام کا یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ امام سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ امام کے پشت پر بوجھ ہے روٹیوں کا اور آپ کسی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مولا میں آپ کا بوجھ اٹھوا لیتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ مولا نے اجازت دی۔ تو ہم چلتے ہوئے رات کی تاریکی میں ایک ایسے میدان کی طرف گئے جہاں بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ روٹیاں آنے والی ہیں۔ وہاں پہنچ کے آپ نے روٹیاں تقسیم کی اور سب نے روٹیاں کھائیں۔ جب واپس آنے لگے تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا یہ لوگ جن کو آپ اس طرح رات کو روٹی پہنچا رہے ہیں یہ کیا آپ کے شیعہ ہیں؟ تو امام نے یہ کہا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، بندگان خدا ہیں، اور اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے تو ہم ان کو روکھی روٹی نہ دیتے، ہم کم سے کم اس کے ساتھ خرمہ ضرور رکھتے۔ یعنی امام خیال رکھتے تھے کہ جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کا خاص طور پر کچھ ان کے ساتھ امتیازی بات کی جائے۔ تو یہ سنت ائمہ اہل بیت اور سنت معصومین علیہم السلام ہے۔ اور پروردگار عالم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے خوف کرو اور معیت صادقین اختیار کرو۔ تو صادقین سے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کون افراد مراد ہیں، تو جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ صادقین جن کی معیت قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے وہ کون سی ہستیاں ہیں، اور ان ہستیوں کا طریقہ اس معاملے میں کیا تھا، کھلانے پلانے میں، دعوت کرنے میں ان کا کیا طریقہ تھا، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک ایسا شرف بن گیا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا ان سے واسطہ ہے، ہمارا یہ ان سے قربت ہے، ہم کو ان سے محبت ہے، ہم ان کی معرفت رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کہلائیں، تو پھر ہمیں طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا نا۔ اب دیکھیے طریقہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ جو ہے اہل بیت کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے نظر نیاز، ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں دیکھیں گے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ عام مسلمانوں میں بھی اس کو مستحب یا سنت
کہاں مانا گیا ہے کہ شادی کے بعد تو دعوت کرتے ہیں نا ولیمے کی، حج کرنے کے بعد تو دعوت کرتے ہیں، مکان بنا کے تو دعوت کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں میں رواج ہے نا۔ اب یہ کہنا کہ یہ دعوت کرنا کہاں سے آ گیا، دعوت کرنا ابھی کہاں سے آ گیا، سب تمہارے سامنے تو ہے، تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ کہ جو اس پر سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں، جن کے مکتب میں سب سے زیادہ اعتراض ہے، وہ بھی انسانیت کے ناطے کم سے کم اس بات کے قائل ہیں کہ آج بھی جب حاجی حجاز میں حج کرنے جاتے ہیں تو آل سعود کی طرف سے جو معلمین مقرر کیے جاتے ہیں، معلم کیا ہے، خالی وہ ان کا پیسے کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان کو پیسے دے دیں، اب اور کیا کرتے ہیں وہ آپ کا، مگر یہ کہ ایک وقت کا کھانا بھی کھلا دیتے ہیں عرفات میں۔ تو کیا ہوا کہ اب یہاں تک بات طے ہے کہ لوگوں کو بلانا، گھر میں دعوت دینا اور ان کو عزت دے کے انہیں کھلانا، اب وہ خواہ میٹھی ٹکیاں ہوں، خواہ پوریاں ہوں، خواہ پلاؤ ہو، خواہ زردہ ہو، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اذہان میں جو چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم حاضری میں جا رہے ہیں تو کباب پراٹھے ملیں گے، کنڈے میں جا رہے ہیں میٹھی ٹکیاں کھیر ملے گی، یا مجلس میں جا رہے ہیں حلیم ملے گی، تو یہ تو معاشرے کی باتیں ہیں۔ تو جب آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کے آ رہا ہے کہ آپ کے گھر حلیم ملے گی تو آپ کی اخلاق کا تقاضا ہے کہ حلیم ہی کھلائیں پھر اس کو۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ثابت ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر معترض جو ہے وہ ایک بات کہے گا کہ بھائی ہم نے یہ مان لیا کہ مہمانوں کو بلانا، کھانا کھلانا، دعوت کرنا، ٹکیاں کھلانا، کھیر کھلانا یا پلاؤ کھلانا یا آج کل کی زبان میں بریانی کھلانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو طے ہو گئیں کہ صحیح ہے اور بالکل عین دین اسلام ہے، لیکن بھائی یہ نظر کیوں، یہ فاتحہ کیوں؟ تو یہ نظر اور فاتحہ کا اعتراض کبھی شیعہ کی طرف سے نہیں آ سکتا، یہ اس مکتب فکر کی طرف سے آتا ہے کہ جو حیات بعد از موت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص مر گیا اب وہ فنا ہو گیا، اب کیونکہ وہ فنا ہو گیا تو اس سے کسی قسم کا رابطہ، کسی قسم کا تعلق باقی رکھنا، خواہ وہ اس کے لیے ایصال ثواب ہو، خواہ اس کی قبر پر جانا ہو، خواہ اس سے توسل کرنا ہو، اس سب کو وہ شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے مذہب میں یہ کب ہے؟ ہم تو حیات بعد از موت کے اس طرح قائل ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ انسان کو ایک اعلیٰ حیات عطا کر دیتی ہے، اس حیات سے بہتر حیات عطا کر دیتی ہے۔ مولا کا قول ہے کہ بنی آدم عالم خواب میں ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے، تو ہم تو ایک بہتر زندگی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے رابطہ قائم کرنا یا اس کے لیے دعائے خیر کرنا یا فاتحہ دینا یا اور اس قسم کی چیزیں ایصال ثواب کرنا، یہ تو ہمارا تو طرح امتیاز ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پریشانی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ صاحب وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو روایت ہی غلط ہے کہ لکڑہارے کی دعا پوری ہوئی تھی، یا کوئی لکڑہارا تھا جس نے امام صادق کی نظر مانی تھی، یہ کہاں ملتا ہے؟ تو چلیے ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ہستیاں دنیا میں ہماری حاجت رواں ہیں، دنیا میں ہماری مونس و یاور ہیں، دنیا میں ہمارے عمل کی نگراں ہیں، دنیا میں ہماری ہادی ہیں، ہماری اصلاح کے خواہاں ہیں، اور آخرت میں ہمارے شفیع ہیں، آخرت میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مونس و یاور ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے ہر دکھ درد میں کام آنے والے ہیں، اور ہم ان کے ہیں، ان کے ہو کے جینا چاہتے ہیں، تو ہمارے گھر میں اگر دعوت ہے تو اس دعوت کو ہم کسی امام سے منسوب کر دیں، رسول سے منسوب کر دیں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میرے گھر میں کھانا کھانے آنا، یہ کہیں میرے گھر میں امام صادق کی نظر کھانا، یعنی آنے والے پر یہ احسان بھی نہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں، وہ تو مولا کے دسترخوان پر آ رہا ہے۔ تو ہم ایک طرف مولا کے ذکر کو تازہ کر رہے ہیں،
ان کی محبت ان کی مودت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آ کے کھانے والے کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ تمہارے گھر کا کھانے نہیں آیا ہوں، مولا کا کھانے آیا ہوں۔ تو اس سے بڑھ کے اور اخلاق کی اعلیٰ مثال کیا ہوگی کہ بھئی ہم کہتے بھی ہیں جب کوئی آتا ہے کہ ہاں بھئی دیکھیے وہ ہم آ گئے آپ کے گھر، تو کہہ رہے بھئی آ گئے تو کیا وہ اپنے مولا کے دسترخوان پہ آئے ہو نا۔ تبرک آپ مجلس کا دیتے ہیں، آپ کے گھر کا کھانا کوئی مانگتا ہے کبھی؟ مولا کا تبرک ہوتا ہے، آدمی بغیر کسی جھجک کے مانگے بھائی مجھے تبرک دے دو، تو کیوں مانگ لیتا ہے؟ تو جب ہمارا یہ طریقہ ہے کہ مولا کے در کی خیرات کو ہم کوئی ذلت نہیں سمجھتے بلکہ شرف سمجھتے ہیں، تو مولا کے در کی خیرات سمجھ کے ہم آ کے کھا رہے ہیں، مولا کا دسترخوان سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور جب ہمارے لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی کرو تو نیابت امام میں کرو، تو دعوت کریں ہم نیابت امام میں کریں، اس کو امام سے منسوب کر دیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا ہی ہے یہ، اور اس سے تو لوگوں کی عزت نفس کہاں کی حفاظت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے کھاتے ہوئے عام دنوں میں شاید آپ کو یا کسی کو جھجک ہو کہ بھائی ہم ان کے گھر میں جا کے کھا رہے ہیں، لیکن جب ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں امام کا دسترخوان ہے تو پھر تو آپ کو جھجک نہیں ہوگی کہ اپنے مولا کا کھانے جا رہے ہیں۔ تو اب اس سے آپ بتائیں کہ قربت اہل بیت کتنی بڑھتی ہے، کتنی زیادہ قربت اہل بیت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مہمانوں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، اور یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھر کا کھانا کھا لو، ہم کہتے ہیں مولا کے دسترخوان پر آ جاؤ، مولا کا کھانا کھا لو، تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری قربت مولا سے اور مولا کی قربت ہم سے کیوں نہیں بڑھے گی؟ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ اب ہمیں اس بات سے کیا بحث کہ لکڑہارے نے منت مانی تھی کہ نہیں مانی تھی؟ بھئی ہمیں تو معلوم ہے نا کہ مولا ہمارے مونس یاور ہیں، مولا ہمارے مشکل کشاں ہیں، مولا ہمارے سے توسل کر کے ہم اپنے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ لکڑہارے تھا یا نہیں تھا، دعا مانگی تھی اس نے نہیں مانگی تھی، مراد پوری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اگر ہمارا واسطہ امام صادق علیہ السلام سے صرف یہی ہوتا کہ لکڑہارے کی وجہ سے ہم امام کو مان رہے ہیں، تو ہم کہیں کہ بھائی لکڑہارے کی روایت دیکھو صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے تو ہمارا امام سے کیا واسطہ؟ لیکن جب ہمارا امام سے واسطہ ہے لکڑہارے کا بھی ہوگا، اور پھر کون سی ایسی عقلی دلیل درمیان میں ہے جس سے ہم یقین نہ کریں؟ اور بس آپ یقین کریں کہ ہوئی ہوگی اور دوسرے کے نہیں ہوئی ہوگی، ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا، کسی نے گڑھ لیا ہوگا، تو اس گڑھے ہوئے واقعے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا رشتہ امام سے پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسوہ امام یہ ہے، اس کی وجہ سے اسوہ رسول یہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری بھئی وہ تو ایک واقعہ ہے، ہو گیا، ہزاروں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسے تو ہزاروں واقعات ہر دسترخوان پر ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی مرادیں آتی ہیں، اور ہمارا اپنا ذاتی یہ ایک مشاہدہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو ہم نے دیکھا کہ جس کو اپنی زندگی کا کوئی اب بھروسہ اور کوئی یقین نہیں رہ گیا تھا، مرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس سے کہا، اور وہ بھی اتفاق ہے کہ اہل سنت نے کہا کہ بھائی تمہارے لوگوں کے یہاں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں، تم کیسے مایوس ہو گئے؟ اور اس نے امام صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر سے صرف یہ سوچ کے کھایا کہ یہ میں امام سے شفا لینے کے لیے کھا رہا ہوں، اور اس کو شفا ہوئی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ واقعہ تو درست نہیں تھا، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا، تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ واقعہ درست تھا یا نہیں تھا، ہمارا تعلق امام سے صرف اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ اگر صرف اس واقعے کی وجہ سے ہے تو بھائی چھوڑ دو، نہیں کرو، لیکن اگر اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر اس واقعے کو درمیان میں لانے کی اتنی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کسی نے ایجاد کر لیا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان سے ہمارے
نہ عقیدے پر فرق پڑے گا اور نہ ہی مشاہدے پر، اور نہ ہی جو ہمارا ربط اور تعلق ہے ان ہستیوں سے، کہ ہم اپنے گھر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ان کی طرف منسوب کر دیں، اور بعض اوقات ہمیں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں، اس میں مستند واقعات بھی ہو سکتے ہیں، غیر مستند بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ امام نے، آئمہ نے ہمیں اس چیز کی ترغیب دی کہ اپنے امور جو ہیں ان کو اس طرح ادا کرو کہ تمہارا ہم سے واسطہ اور تعلق جو ہے وہ دنیا کی نظر میں آئے، لوگ دیکھیں کہ ان کا اہل بیت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ وہ ایک روایت ہے کہ کسی شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کو شادی میں اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی مدعو کیا تھا، تو آپ نے اس سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس کرو تو میں آؤں گا۔ تو یہ گو کہ شادی تھی اس کے گھر میں، لیکن کیا ہوا کہ محفل جو ہے وہ اس کے گھر کی محفل مولا کی محفل ہو جائے۔ اب یہ وہاں پر واضح نہیں ہے کہ اسی محفل میں اس نے مجلس کی یا اس کے علاوہ کی، لیکن اکثر لوگ اس سے مطلب لیتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو ہم نے یہ روایت کہیں پڑھی تھی، تو ہمارے ایک دوست نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو خاص طور سے ہمیں بلایا فون کر کے کہ آپ کی وہ روایت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں تو اس میں مجلس کروں گا، آپ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اور بعض مومنین نے ہم سے خاص طور سے کہہ کے بلوایا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ روایت قائم رہے کہ ہم شادی بغیر مجلس کے نہ کریں۔ تو جب ہم شادی بغیر مجلس کے نہیں کر رہے ہیں تو دعوت بغیر نظر کے کیوں کریں؟ تو نظر دے کے دعوت کریں گے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے عام مسلمانوں کا، کیونکہ عام مسلمانوں نے بھی جس زمانے میں زیادہ تعصب نہیں تھا اور شیعوں کے قریب تھے اور ان کو فیض حاصل ہوتے تھے، عزاداری سے فیض حاصل ہوتے تھے، ان کی مرادیں آتی تھیں، علم بمریت مراد آ رہی ہے اور مختلف عزاداری کے لوازمات پر تعزیوں پر مرادیں آ رہی ہیں، تو اس زمانے میں ان کی مرادیں دسترخوانوں پر بھی آتی تھیں۔ تو لہٰذا بر صغیر میں عام مسلمان غیر شیعہ میں بھی بڑا اہتمام ہوتا تھا ماہ رجب کے نظر کا اور پھولوں کا، لیکن وہ افراد کہ جو اہل بیت کی کسی قسم کی بھی یاد قائم ہونا اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ شیعوں کو روکیں، ان کے لیے آسان تھا کہ سنیوں کو روکیں۔ لہٰذا پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی تو شیعوں کا کام ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ لیکن جب اس کا دیکھا کہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، تو ایک مسئلہ ہے اہل سنت کا کہ کیا چیز سنت ہے کیا بدعت ہے، کیونکہ ان کا نظریہ جو ہے، اب یہ پھر بہت لمبی گفتگو چھڑ جائے گی، خیر ہم احتیاطاً بتا دیں آپ کو تھوڑا سا کہ جب اسلام کے ابتدائی ایام تھے، آل محمد سے دنیا کو دور کر دیا گیا تھا، تو مسلمان بہت سے نظریوں کا شکار ہو گئے جو غیر قوموں سے آئے، اور بنو امیہ کے عہد میں عالم اسلام میں بہت فرقے بنے، جبریہ فرقہ بنا، مرجیہ فرقہ بنا، تفضیلیہ فرقہ بنا، خدا جانے کتنے فرقے بنے، 50 فرقے بنے۔ اس کے بعد جب بنی عباس کی حکومت آئی تو بنو عباس کا سرکاری مذہب جو تھا وہ معتزلہ تھا، یعنی وہ دین کو اس طریقے سے سمجھ رہے تھے، یعنی دین کو لینے کے لیے انہوں نے جو بنیاد بنائی تھی وہ عقل بنائی تھی کہ عقل کے ذریعے دین لیا جائے، اور یہ مذہب جو تھا اس کا بانی ایک شخص تھا جس کا نام تھا واصل ابن عطا۔ یہ حضرت محمد حنفیہ کے ایک بیٹے تھے ہاشم، ان کا شاگرد تھا، اور اس نے منحرف ہو کے ایک نظریہ قائم کیا تھا، معتزلہ نظریہ، اور بنو عباس کے بادشاہ جو تھے وہ سب معتزلہ تھے، اور خاص طور سے منصور دوانقی اور مامون رشید تو اس مذہب کے بہت بڑے عالم بھی تھے، تو ان کے زمانے میں یہ معتزلہ مذہب چلتا تھا۔ اب معتزلہ مذہب میں یہ کہا جاتا تھا کہ دین کو لینا ہے عقل سے،
تو ان کے مقابلے میں معتزلہ عالم کا ایک شاگرد تھا ابو الحسن اشعری، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دین کو لینا ہے سنت سے، اور یہ بہت مقبول ہوا۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں شیعوں کے علاوہ زیادہ تر سب ابو الحسن اشعری کے ہی نظریے کے پیروں، اسی لیے ہم ان کو اشاعرہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کام رسول نے کیا وہ بس دین ہے، جو رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ پھر بعد میں اس کو توسیع دے دی گئی کہ جو صحابہ نے کیا وہ سنت ہے، اس کے بعد جو ہوا وہ بدعت ہے۔ تو اب انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ بھئی رسول کے زمانے میں تو عید میلاد النبی نہیں ہوتی تھی، تم کیسے کرتے ہو؟ رسول کے زمانے میں تو شب برات نہیں ہوتی تھی، تم کیسے کرتے ہو؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تم شب برات میں روزہ رکھ رہے ہو، شب برات میں نمازیں پڑھ رہے ہو، شب برات میں عبادت کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے، اصل چیز تو سنت ہوتی ہے، دیکھو کہ صحابہ نے کی کہ نہیں کی۔ تو وہ ان کا ایک نظریہ ہے سنیوں کو روکنے کا، اس سے شیعوں کا کیا تعلق؟ بہرحال وہ بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوا، کافی حد تک انہوں نے روکا اس سے، لیکن لوگ اتنے نہیں آئے ان کی باتوں میں، سنیوں میں رواج باقی رہا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور نیا شوشہ چھوڑا اور یہ کہا کہ صاحب یہ 22 رجب تو مرگ معاویہ ہے، معاویہ کی موت کا دن ہے۔ اب وہ محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کافی کام کیا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، 22 رجب اس کے مرنے کی تاریخ نہیں ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے مومنین بھی سمجھنے لگے کہ یہی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر میسج دے رہے ہیں کہ مرگ معاویہ۔ ارے معاویہ اس دن کہاں مرا ہے؟ وہ تو پہلی محرم کو کسی کو مار دیا، کسی کو 22 رجب کو مار دیا، تو وہ تو مصلحتیں ہیں، اور مارنے والے کون ہیں؟ وہ کہ جو کسی مرے ہوئے کی یاد منانے کے وہ ہے ہی نہیں، رواداری نہیں، کہ جب تم مرے ہوئے کی یاد منانے کے رواداری نہیں ہو، کس دن میں مر گیا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ کہ اب یہ سب تو وہ ہوتے ہیں شیطانی حربے اور تکڑم بازیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے سنیوں پر اثر پڑا ہے، بہت کافی پڑا، بہت سے لوگوں نے اس سے دوری اختیار کی، لیکن یہ کہ باقی چیزوں سے نہیں پڑا تھا۔ اب اس کے بعد جو اور امور ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو قربتاً اللہ اگر ادا کرتے ہیں تو سمجھیں اپنے مقصد حیات کو پا رہے ہیں، کوئی اس میں ایسی بری چیز نہیں ہے۔ اور پھر جو اس کی برکتیں ہیں اس سے ہم سے زیادہ کون واقف ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو بر صغیر کا طریقہ ہے، ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ 22 رجب کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کے نام پر ان کی نظر کا، ان کی حاضری کا کھلانا، ایران میں آپ لوگ جا چکے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے امام رضا علیہ السلام کے روضے کے اوپر کیا کھانا نہیں کھلایا جاتا؟ کوئی تاریخ دیکھی جاتی ہے؟ جب زائر پہنچتا ہے کھلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عراق جائیں، سامرے جائیں، امام 11ویں اور 10ویں امام کے روضوں کے اوپر کھانا نہیں کھلایا جاتا، یا اور روضوں پر۔ حد یہ کہ اب تو دنیا حیران ہے کہ 40 میں کس طریقے سے نظر و نیاز کھلائی جاتی ہے، کس قدر کھلائی جاتی ہے۔ تو یہ سب کھلایا جانا، کہنا کہ بر صغیر میں، اب بر صغیر میں اگر 22 رجب کوئی تاریخ مشہور ہوئی ہے، وہاں کی ثقافت کا اس سے تعلق ہے، یا وہاں کی تاریخ سے کوئی تعلق ہے، تو ایران میں کوئی اور تاریخ صحیح، عراق میں کوئی اور تاریخ صحیح، شام میں کوئی اور تاریخ صحیح، تاریخ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر ہم کب کہتے ہیں کہ آپ سوائے 22 رجب کے کسی اور تاریخ میں نظر نہ دلوائیں؟ مقرر تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ اب 22 رجب کو ہر شخص ذہنی طور پر تیار ہے، اور جب سب ایک دن کرتے ہیں تو ایک گہما گہمی پیدا ہوتی ہے، ایک رونق پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ الگ الگ دنوں میں، اب تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی زیادہ کثرت سے نظریں ہوتی ہیں اور لوگوں کے فاصلے دور ہو گئے، ورنہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دور دور لوگ نہیں جاتے تھے، محلے میں اتنی نظریں ہو رہی ہیں کہ ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ سے نکلے تیسری جگہ 22 رجب کو صبح سے شام تک لوگ نظر چکھ رہے ہیں۔ تو اس میں سادگی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب زمانہ سادہ تھا، جب لوگ سادے تھے، جب فکریں سادی تھیں، تو ہر چیز میں سادگی تھی، رہن سہن میں بھی سادگی تھی، نظر و نیاز میں بھی سادگی تھی۔ اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سستے کا زمانہ تھا، ہمیں اپنے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے
کہ 1 آنے کی روٹی ملتی تھی اور 1.25 روپے سیر گائے کا گوشت ملتا تھا، اور روٹی اور کباب کی مجلس اگر کی جائے تو آپ سوچیں کہ 10 کلو بھی یا 20 کلو یا 25 کلو قیمہ کتنے کا آئے گا، اور 1000 روٹیاں کتنے کی آئیں گی؟ یعنی 400-300 روپے میں آپ 500-700 لوگوں کو روٹی کباب بانٹ سکتے تھے، لیکن کم لوگ تھے جو روٹی کباب بانٹ سکتے تھے۔ کوئی بسکٹ بانٹ رہا ہے، کوئی نمک پارے بانٹ رہا ہے، کوئی اور کوئی چیز بانٹ رہا ہے، اور لوگ خوشی خوشی مجلس میں آ رہے ہیں۔ اب آج کیا ہے الحمدللہ کہ آپ مجلس کا نام لیں، گھر میں آپ کے بچے نے آگے کہا میں مجلس میں جا رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے کھانا نہیں پکائیں گے، آپ انہوں نے کھا کے ہی آئے گا۔ تو اب برکت تو اللہ نے دی ہے نا، اتنی مہنگائی کے زمانے میں کہ اب آج آپ ایک حلیم کی دیگ پکانے جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ 1500 پونے 2000 پتہ نہیں کتنے کی ہو جاتی ہے، 1500 کی تو کم سے کم ہو ہی جاتی ہے۔ اب اس وقت تو آدمی 300 روپے میں مجلس کرتا تھا، آج 30,000 میں 40,000 میں بڑی مجلس کرتا ہے۔ لیکن برکت دیکھیں کہ جب ہر چیز مہنگی ہے اس کے بعد آپ کا تبرک کہیں کم ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں برکت ہے، اور اس سے محبت کا، عقیدت کا ایک اظہار بھی ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کی عظمت و بزرگی بھی سامنے آتی ہے کہ کوئی شخص کسی اور کا ماننے والا اپنے محبوب رہنما کے اوپر اس طرح خرچہ نہیں کرتا جس طرح آپ نظر و نیاز پر، تبرک پر، درود پر اور حاضری پر خرچے کرتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو اور برکت دیتا ہے، اور دے پروردگار اور برکت دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا ترہ امتیاز ہیں، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اور باقی چیزیں جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ تبرک، یہ نظر و نیاز کرنا فطرتاً انسان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی وہاں تبرک بٹ رہا ہے، لنگر بٹ رہے ہیں، پہلے تو نہیں بٹتے تھے۔ تو فطرتاً تو انسان پسند کر رہا ہے نا، ہم نے ابتدا کی تھی نہیں کہ فطرتاً تو انسان پسند کرتا ہے اس کو، فطرتاً اس میں شان و شوکت سمجھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اور اب تو ماشاءاللہ سے آپ ہی کی نظر و نیاز کی یہ برکت ہے کہ عام مسلمان افطاری کے وقت افطاری بانٹ رہے ہوتے ہیں، آج سے 5 سال پہلے نہیں بانٹ رہے ہوتے تھے۔ آپ نے اتنا بانٹا، آپ نے اتنے دسترخوان کیے، آپ نے اتنا کھلایا کہ لوگوں کو غیرت آئی، اور آپ کی دیکھا دیکھی کوئی افطاری بانٹ رہا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کے جلوس میں لنگر بانٹ رہا ہے، تو یہ سب چیزیں تو آپ کی کشش کا سبب بنی، اور جو لوگ آپ سے متنفر ہیں وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کے عمل کو دہرا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے آپ کی کامیابی کیا ہے؟ اور تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے مختصر کر کے بیان کر دیا جس حد تک بیان کیا جا سکتا تھا، اور اب ہمارے پاس شاید 15 منٹ بچے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں، ورنہ یہ ہے کہ ایک واقعہ اور اس میں شامل کر دیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے ہاں ہم گئے، وہ بہت بڑے دانشور ایک بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہمارے ہاں رجب کے کنڈے وونڈے ہیں، یہ تو اس کی کوئی شرعی یا دینی اور کوئی تاریخ کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لکھنؤ میں شاہان اودھ کے محلوں میں ایک بڑی بی رہتی تھیں، وہ بی اماں کہلاتی تھیں، تو انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ خیر ان سے تو ہم نے سن لیا، لیکن بات یہ ہے کہ لکھنؤ کی زبان سے جو لوگ واقف ہیں اس میں بہت کم ہی لوگ اب رہ گئے ہوں گے، اور اس میں ایک ہم بھی ہیں کہ ہم لکھنؤ کی زبان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ دبستان لکھنؤ میں کون سا لفظ نہیں بولا جاتا۔ بی اماں کا لفظ دبستان لکھنؤ میں ہے ہی نہیں، یہ دہلی کے دبستان کا لفظ ہے، دہلی میں بولا جاتا ہے،
اماں بھی، ابھی اماں وغیرہ لکھنؤ میں کبھی نہیں بولا جاتا۔ تو اگر کسی نے یہ واقعہ گڑھا کہ صاحب شاہان اودھ کے محل میں وہ ایک بزرگ خاتون رہتی تھیں، سب ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور انہوں نے یہ سب گڑھ کے اور 22 رجب مقرر کر دیے اور 22 رجب کے کنڈے کروا دیے، اور وہاں سے جو چل گیا اور سب کرنے لگے، اول تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہی ہوا، تو برائی کیا ہوئی بھئی؟ اگر تاریخ مقرر کر دی انہوں نے، یا ٹکیاں مقرر کر دیں، یا امام صادق علیہ السلام کا نام مقرر کر دیا، تو کیا برا کیا انہوں نے؟ بنیاد تو ایک صحیح ہے نا۔ اور دوسری چیز یہی ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ لفظ دبستان لکھنؤ میں بولے ہی نہیں جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حالانکہ کافی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے بھی اکثر لوگوں نے کہ اپنے گھر میں ہم نے مدعو کیا نظر میں، تو آ کے یہ کہا کہ بھئی وہ کیا اس کا کوئی شرعی جواز ہے، کوئی روایت ہے، کوئی تاریخ ہے؟ اب یہ ساری باتیں جو 2 گھنٹے میں آپ سے کی ہیں وہ ظاہر ہے کسی سے نہیں کی جا سکتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کتنی بات کرنا ہے، تو ہم نے کبھی اتنی تفصیل نہیں بیان کی۔ البتہ سال گزشتہ کئی چیزیں سامنے آئی تھیں، تو جس کی وجہ سے ہم نے سوچا تھا کہ کسی وقت اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ پرسوں ہمیں یہاں سے فون آیا ذیشان میاں کا، تو ہم نے کہا کہ کیا پڑھوانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کر لیں، اس جمعے کو بھی اگلے۔ ہم نے کہا بھائی دونوں جمعے نہیں کرو، ہم ایک ہی میں کر ڈالیں گے، اگلے جمعے میں پھر کچھ اور دیکھ لینا، کسی اور موضوع کے اوپر بات کر لیں گے۔ تو اب آپ لوگ مطمئن ہیں، سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ لگے کہ نہیں یہ بات تو صحیح نہیں بنی؟ کہانی پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جناب سیدہ کی کہانی نہیں، وہ اس میں وہ لکڑہارے کی کہانی پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہوا پڑھنے میں اس کا؟ بھائی شرعی حیثیت تو لوگ جناب سیدہ کی کہانی کی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، مگر آپ کا اپنا تجربہ ہے جناب سیدہ کی کہانی کے بارے میں؟ یقین کیا یقین سے زیادہ ہے، ایسی چیزیں ہم نے سنی ہیں اس کے بارے میں اور دیکھی ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت ہے، ہم آپ کو صرف ایک بات بتا دیں، یہ غالباً 2 سال پرانی بات ہے، جب ہم سے ایک صاحب نے بیان کیا، وہ صاحب بھی معروف ہیں، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، اس وقت بس آپ سرسری بیان کر رہے ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرا رہے ہیں، کہ انہوں نے کسی کا قصہ بیان کیا کہ وہ صاحب جو تھے وہ اس سے تقسیم سے پہلے بھی اور تقسیم کے بھی کئی سال بعد تک، کیونکہ سن 52 تک تو لوگ پاکستان آئے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں آئے، تو کئی سال تک وہ وہاں رہتے تھے لکھنؤ میں، اور وہاں پر وہ طالب علم تھے قانون کے، لا کے طالب علم تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک ہندو لڑکا پڑھتا تھا جس سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ اب ظاہر وہ لکھنؤ کا رہنے والا ہندو تھا، ویسے ہی انہیں کا جیسا تھا، تو اس سے بہت دوستی تھی۔ اب اس کے بعد پاکستان آ گئے، کبھی کبھار جب وہاں جاتے تھے ہندوستان تو وہ ملاقات ہوتی تھی، ورنہ کبھی آتا نہیں تھا، ان کا بھی جانا بہت کم ہی ہوتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کافی عرصے بعد ان کا جانا ہوا وہاں، تو یہ اس کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ الہ آباد میں رہ رہا ہے اور الہ آباد ہائی کورٹ میں جج ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو وہاں جا کے مل لوں، تو وہاں ملنے کے لیے یہ سیدھے لکھنؤ سے الہ آباد پہنچ گئے اور وہاں کے ہائی کورٹ میں گئے۔ الہ آباد کا ہائی کورٹ شاید بہت بڑا ہائی کورٹ ہے، لوگ اکثر الہ آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں، اب ہم نے تو دیکھا نہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں چلے گئے، تو اس سے ان کی ملاقات ہو گئی، بہت خوشوا بلایا بٹھایا، اور اس نے کہا کہ بھائی اب تم آ گئے ہو تو چلو کھانا ہمارے گھر میں کھانا، اور مشکل یہ ہے کہ تم لوگ تو شیعہ لوگ ہو، تم ہمارے یہاں کھانا نہیں کھاؤ گے، تو ہم تمہارا مسلمان سے کھانا منگوائیں گے اور تم کو کھانا کھلائیں گے، مگر ایک بات بتانا ذرا ہمیں، ابھی ہم تم سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ وہ یہ بتاؤ تم تو شیعہ ہو نا؟ اس نے کہا ہاں تم معلوم ہے؟ تو میں نے نہیں یاد کہا ہاں نہیں مجھے معلوم ہے، یہ بتاؤ یہ بیوی کی کہانی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اب یہ سوچا کہ ہندو کو کیا بتاؤں گی بیوی کی کہانی کیا ہوتی؟ انہوں نے کچھ ٹال ٹول دیا۔ اب اس کے بعد وہ ان کو گھر لے گیا، گھر لے جانے کے بعد جب کھانے پر بیٹھے تو پھر اس نے کہا کہ وہ تم نے بتایا نہیں بیوی کی کہانی کیا ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہر دفعہ یہی سوچ رہے تھے کہ لاؤ بات ختم ہو جائے، کچھ بتاؤں نہیں، ہاں ہاں وہ ہوتا ہے خواتین مانتی ہیں، اس طرح سے کر کے انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر جب اس نے کئی دفعہ پوچھا کہ نہیں مجھے بتاؤ کہ بیوی کی کہانی کیا ہوتی، بیوی کی کہانی کیا ہوتی،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کو یہ بیوی کی کہانی کی کاہے کی فکر ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں اپنا. اور واقعہ اس نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں شہر سے باہر کسی دیہات سے ایک مقدمہ آیا اور ایک لڑکا پکڑ کے لایا گیا، جوان لڑکا تھا، کہ یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے. جب اس کے بیانات لیے گئے تو اس نے اقبال جرم کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے. تو اب اس کے بعد وہ تحقیقات ہوتی رہیں، وہاں دیہات میں بیانات لیے گئے، مختلف جگہ بیانات لیے گئے، ہوتے ہوتے آخر جب اس پر فرد جرم ثابت ہو گئی تو میں نے جس ایک تاریخ کا اعلان کیا کہ آج مقدمہ جو ہے وہ سنایا جائے گا، تو اس دن مجھے اس کو سزائے موت سنانا تھی. تو میں نے اپنا جو فیصلہ لکھا تھا وہ 36 صفحے کا فیصلہ تھا، پوری فائل تھی، تمام تحقیقات، تمام بیانات، تمام جو پیشیاں ہوئی تھیں ان سب کا ذکر، اور اس میں سے ہر صفحے پر میں نے اپنی مہر لگائی تھی. اور اس دن وہ سب لوگ جمع ہوئے تھے اور کچہری میں ایک وہ ہونے والا تھا، فیصلہ ہونے والا تھا، یہ پہنچ گئے. تو کہنے لگا کہ میں اپنی فائل لے کے بیٹھ گیا کمرہ عدالت میں اپنی کرسی کے اوپر، اپنی سیٹ پر، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جج صاحب سنا رہے ہیں. جب یہ اعلان ہو گیا میں نے اپنی فائل کھولی تو سب صفحے سادے، اس میں کچھ لکھا ہی نہیں. تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ صفحے سادے کیسے ہو گئے، کہیں میں کوئی دوسری فائل تو نہیں لے آیا. لیکن دیکھا تو ہر صفحے میں مہر میری لگی ہوئی. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں بدلی نہیں ہے، فائل وہی ہے. اب میری تو تھوڑی دیر کے لیے عجیب حالت ہو گئی کہ لوگ منتظر کہ جج صاحب فیصلہ سنانے، میں فیصلہ کیا سناؤں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب میں ذرا پریشان ہوا. پھر میں نے فیصلے کی تاریخ بدلی. وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے کٹہرے میں. تو جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو میں نے اس کو بلایا اپنے پاس اور اس سے کہا کہ تم کوئی منتر ونتر پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب ہم تو کوئی منتر ونتر نہیں پڑھتے. پھر اس نے کہا کہ نہیں تم کچھ کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کرتے. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیعہ ہوں. تو کہا اچھا تم شیعہ ہو تو کوئی دعا وعا پڑھتے ہو، کچھ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پڑھتا، میری اماں پڑھتی ہے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا جاؤ میں تمہیں گاڑی دے رہا ہوں، ڈرائیور دے رہا ہوں، اپنی اماں کو بلا کے لاؤ. اب وہ وہاں سے شہر سے کچھ فاصلے پر ان کا گاؤں تھا، 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جو بھی وقت لگا وہ ماں کو لے کے آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ بھئی ایک سیدھی سادھی دیہاتی عورت تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتی؟ تو اس نے کہا بہت دعا کرتی تھی. تو اس نے کہا کیا دعا کرتی تھیں؟ تو اس نے وہی اپنے دیہاتی انداز میں کہا کہ صاحب ہم کہا دعا کرت، ہم تو فقط بیوی کی کہانی مانتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا تم بیوی کی کہانی مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی جاؤ اب جو فیصلہ ہوگا اس میں تمہارا بیٹا چھٹ جائے گا. جیسے ہی یہ کہا وہ بیچاری وہ کہنے لگی ارے کوئی مٹھائی منگا کے دو، میں بیوی کی کہانی سن. تو اس دن سے میں حیران ہوں کہ بیوی کی کہانی ہوتی کیا ہے. تو ایسے اتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس کی انتہا نہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو معجز نما ہے نا، اور کوئی بھی معجزہ ان سے ظاہر ہوا ہے یا نہیں بھی ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماننے نہیں ہوا ہے، اور ہم کو ان سے مدد چاہیے ہے اور ان کے ذکر کو ہم باقی رکھیں گے اس کے بعد کسی طریقے سے بھی، تو وہ کیوں نہیں ہماری مراد پوری کریں گی. تو بہرحال پڑھنے میں کوئی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا پڑھ لیں، یقین نہیں تھا تو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو جب ہو سکتا ہے تو ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس عقلی دلیل نہیں ہے اس کا انکار کرنے کی. وہ لوگ جو ان کو معجز نما نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو ان کے اعجاز کے قائل نہیں ہیں، ان کو نہیں یقین آئے گا، لیکن ہم تو ہیں نا قائل. اب ابھی ہمیں تو نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کون سا واقعہ ہوا. اب اگر آپ لوگ کوئی ہمارے سامنے بیان کریں کہ یہ ہوا تھا، میں نے فلاں امام کی نظر مانی تھی اور وہ بات ہو گئی تھی، تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ نہیں آپ غلط کہیں، نہیں ایسا نہیں ہوا. بھائی ہوا ہوگا، ہمیں کیا معلوم. تو یہ آپ ان چیزوں کو اس حد تک رکھیں کہ کیونکہ یہ ممکن ہے
تو ہوا ہوگا، اور اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو چلو نہیں ہوا ہوگا، تو اس کے نہ ہونے سے حقیقت تو نہیں بدل گئی نا، حقیقت تو وہی ہے جو تھی۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور بہرحال پھر بھی کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے بیان کرنا چاہی، ہم نے سمجھانا چاہی، ہم نے جس کو واضح کرنا چاہا اور اس میں کوئی اشتباہ یا کمی رہ گئی تو وہ آپ پوچھ لیں بے شک۔